بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں استدلال و استنباط کرنا پڑتا ہے، دلیل کو پرکھنا پڑتا ہے، دلیل پر نظر رکھنی پڑتی ہے، دلیلوں میں فرق کرنا پڑتا ہے، کھرے کھوٹے کا امتیاز کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرے وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ میں بالکل واضح بین، ہر عام و خاص کے لیے بالکل روشن ہوتے ہیں۔ یہ جو بالکل واضح مسائل ہوتے ہیں، نمازیں 5 ہیں تو ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، حج فرض ہے تو ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ حج فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ روزے فرض ہیں۔ تو ان کے بارے میں دلیل کو پرکھنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی بندے کا تعلق قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے جڑ جاتا ہے، لہذا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ پتا ہے کہ یہ ہے۔ لیکن جن مسائل میں استدلال اور استنباط کی ضرورت پڑتی ہے، جن مسائل میں مسائل کا استخراج کرنا پڑتا ہے، یہ لفظ استنباط، استخراج، استدلال، یہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مسائل میں ضروری ہوتا ہے کہ کسی صاحب علم شخصیت کو فالو کیا جائے۔ ہم جس معاشرے میں آ گئے ہیں، یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لو ہمیں تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے، آتا ہوگا سمجھ میں، لیکن سمجھنے کے لیے جس کیلیبر کی ضرورت ہے، جس جگہ مقام علم کی ضرورت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ میں اگر مراتب بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ لوگوں کا ہوتا ہے عام لوگ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ میری طرح کے، آپ کی طرح کے لوگ، جن کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم چل رہے ہیں، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، علم نہیں سیکھا، ہم نے کسی سے پڑھا نہیں، سادے لوگ ہیں، یہ عام لوگ کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اب یہ عام لوگ ہیں، اس سے اوپر دوسرا لیول آتا ہے وہ طبقہ جو صاحب مطالعہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں شوق ملتا ہے کہ ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ یہ ظاہر ان سے اچھے ہوں گے کہ ان کے پاس نالج ان سے زیادہ ہوگا۔ تیسرے لوگ جو باقاعدہ علوم شرعیہ سیکھتے ہیں، باقاعدہ علوم شرعیہ سیکھتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک سٹیپ درمیان سے اسکپ کر دیا ہے، جو بے قاعدہ سیکھتے ہیں وہ صاحب مطالعہ میں ہی آ گئے۔ باقاعدہ جو علوم شرعیہ سیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ صرف اس لیے وقف کیا ہوتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ جس میں استدلال و استنباط کے طریقے سکھائے جائیں گے وہ سیکھیں گے۔ باقاعدہ سیکھنے والوں کا لیول آتا ہے تیسرا۔ آسان لفظوں میں بولوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو درس نظامی کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ تیسرے، درس نظامی کیے ہوئے طلبہ ہوتے ہیں وہ تیسرے لیول پر آتے ہیں کہ انہوں نے اصول کی کئی ساری کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر متخصصین آتے ہیں، جو کسی شرعی سبجیکٹ میں، کسی دینی سبجیکٹ میں پھر تخصص کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، وہ متخصص ہوتے ہیں، یہ ان سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی اب اوپر چلے تو 5ویں لیول پر آتے ہیں علماء۔ علماء آتے ہیں، یہ وہ علماء ہوتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہوا کرتا ہے، جن کی لائبریریاں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے شاید ان کے گھر میں سونے کی جگہ، بچوں کے رہنے کی جگہ کم ہو اور لائبریریاں زیادہ ہو، جن کی طبیعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں
گھر کے فرنیچر سے زیادہ اپنی کتابوں سے محبت ہوتی ہے. یہ علماء کا طبقہ ہوتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی نظر کتابوں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ انہیں بس خبر ملے کہ فلاں کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری کوششیں کاوشیں کر کے اس کتاب کا حصول کرتے ہیں اور پھر مطالعہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ علماء ہوتے ہیں. یہ لیول، پانچواں لیول بنتا ہے علماء کا. کتابیں پڑھنے والے علماء جن کا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو ہم عالم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی تقریریں کرنے والا ہے، کوئی بیانات کرنے والا ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، ہم اسے علامہ صاحب، عالم، علامہ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء وہی ہیں جن کے پاس علم کا خزانہ ہے، پڑھنے کے شائقین ہیں، جن کے پاس کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، مطالعہ کرنے کی عادت ہے، جن کی وہ علماء آتے ہیں پانچویں لیول پر. ظاہر سی بات ہے عالم بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. پیچھے ان سب سے اوپر کا لیول ہے کہ عالم بننے کے بعد چھٹے لیول پر جب بندہ پہنچ جائے تو یہ ہوتا ہے مفتیان کرام کا. علامہ سے، عالم سے اوپر پھر مفتی صاحب آتے ہیں. اب مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مفتی صاحب مسائل سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، سوچتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، جزئیات کا انتباہ کرتے ہیں. یہ الگ ایک پوری سائنس ہے مفتی کی. میں آسان لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مفتی بغیر یہ سارے پروسیس پار کیے بن نہیں سکتا. اور اس کے بعد عالم بننے کے بعد ایک بہت بڑا پریکٹس کا دورانیہ ہوتا ہے جسے کور کیا جائے تو بندہ مفتی بنتا ہے. ڈائریکٹ مفتی بھی نہیں بنتا، بہت بڑا دورانیہ بنتا ہے. بہت پریکٹس کا زمانہ دینا پڑتا ہے. کسی ماہر مفتی کے زیر سایہ رہ کر باقاعدہ تدریب کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں افتاء کی اجازت ملتی ہے تو بندہ مفتی بنتا ہے. یہ چھٹا لیول بنتا ہے. ساتویں لیول پر چلتے ہیں. تو جب ہم ساتویں لیول پر جائیں تو ساتویں لیول پر آتے ہیں اصحاب تمیز. اصحاب تمیز یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مفتی سے بھی اوپر ہیں، جو مفتی سے بھی اوپر کا درجہ رکھتے ہیں. یہ بڑے بڑے نام آتے ہیں اس لیول پر جو ساتواں لیول بنتا ہے. جی، تو صاحب در مختار، اسی طرح صاحب کنز، یہ اسی لیول پر آتے ہیں. اصحاب تمیز ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ مسائل میں صرف تمیز کرتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ضعیف ہے، کون سا مسئلہ قابل عمل ہے، کون سا مسئلہ متروک العمل ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے. یہ مفتی سے اوپر کا لیول ہوتا ہے. اچھا، جیسے جیسے ہم لیول اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے چلے جائیں کہ یہ علم اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ علم کے درجات ہیں. علم کے اعتبار سے یہ لیول میں نے شروع کیے ہیں. ساتواں درجہ آیا ہے اصحاب تمیز کا کہ جن کا مرتبہ مفتی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. آٹھویں لیول پر آتے ہیں اصحاب ترجیح. اصحاب ترجیح یہ آٹھویں لیول پر آتے ہیں. یہ اصحاب تمیز سے بھی اوپر ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو مجتہد امام گزرے ہیں، بڑے بڑے امام، ان اماموں کے مختلف اقوال آئے ہیں. ان اقوال میں ایک ہی مسئلے میں امام اعظم کی دو روایتیں آ گئی ہیں، ایک ہی مسئلے میں امام شافعی کی دو روایتیں آ گئی ہیں، امام مالک کی دو روایتیں آ گئی ہیں. ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ان روایات میں سے قابل عمل کون سی ہے. جی، یہ
اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں. قابل عمل یعنی کس کو فوقیت دی جائے گی، ترجیح کس کو دی جائے. 9 نمبر پر آتے ہیں اصحاب تخریج. یہ اصحاب ترجیح سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پیچھے اگر کسی امام نے ایک بات مجمل ذکر کی ہے، ایک مسئلہ صریح وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، تو یہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. ان کی وضاحت معتبر ہوتی ہے. یہ وضاحت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اوپر والا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس مجمل مسئلے کی کہ جس کو کسی بڑے امام نے، وہ ٹاپ کا لیول جو آئے گا اس کا بھی ذکر آئے گا، کسی بڑے امام نے ایک مسئلہ وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، تو اس لیول پہ اصحاب تخریج 9 لیول، اس لیول پر جا کر ان لوگوں کو یہ اجازت ملتی ہے کہ یہ لوگ اس مسئلے کی وضاحت کریں. اس کو بھی نہیں اجازت، اس کو بھی نہیں، اوپر کسی کو اجازت نہیں. چلیں اس سے بھی اوپر چلتے ہیں. 10ویں نمبر پر جو لیول بنتا ہے وہ آتا ہے مجتہد فی المسائل. یہ مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں کسی بڑے امام کی کوئی وضاحت نہیں آئی، کوئی مسئلہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، کوئی نص نہیں ملتی، کوئی اوپر کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ یہ مسائل کا اجتہاد کر لیں. یہ مسائل کا اجتہاد کر لیں. جن مسائل میں، مسائل فرعیہ میں پیچھے کوئی نص نہیں ملتی، پچھلے ائمہ کا، بڑے ائمہ کا کوئی قول نہیں ملتا، ان کی کو اجازت ہوتی. اس سے اوپر اب کسی کو اجازت نہیں تھی مسئلہ نکالنے کی. یہ لوگ مسئلے نہیں نکالیں گے، ان کا لیول نہیں بنتا. فرسٹ سے لیول 9 لیول تک کسی کو مسائل نکالنے کی اجازت نہیں تھی. آپ بولیں گے ہمیں تو سب لوگ مسائل بتاتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ مسائل بتا سکتے ہیں، مسائل نکال نہیں سکتے، نکالنے کا نہیں ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ ترتیب بٹھا کر یہ سمجھتے چلے جائیں کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں، میرے اوپر یہ اب لیول چلتے جا رہے ہیں، علم پھیلتا جا رہا ہے، علم بڑا ہوتا جا رہا ہے، علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ لیول وائز کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم 10ویں لیول تک پہنچ گئے ہیں. 10ویں لیول پہ جا کر ایک مجتہد فی المسائل شخص کو یہ اجازت ملتی ہے کہ صرف ان مسائل کو نکالنے کی کوشش کرے جن مسائل میں ائمہ اکابر کا کوئی قول نہیں ملتا. ٹھیک ہوگی بات؟ علامہ سرخسی جیسے لوگ اس لیول تک پہنچتے ہیں جی. قاضی خان جیسے، امام طحاوی جیسے لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں. جب ہم 11ویں لیول پہ آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب. یہ 11واں لیول ہوتا ہے مجتہد فی المذہب. اس لیول پر جا کر گفتگو یہاں پہنچ جاتی ہے کہ یہ یہاں سے اوپر نکلتے ہیں، اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ والا علم کا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ یہ مسائل کا استنباط کریں، استخراج کریں، یہ مسائل نکالیں، یہ مسائل لوگوں کو بتائیں. 11واں لیول یہ مسائل نکالنے کے کا اختیار رکھتے ہیں. اس نے بھی مسائل نکالے تھے، لیکن اس نے صرف وہ نکالے تھے جو انہوں نے نہیں نکالے. جو انہوں نے نکال دیے ان میں اس کو اجازت نہیں ہے، وہاں یہ خاموش ہو جائے گا. انہوں نے نکال دیے، اب یہ نہیں ان کو چھیڑ سکتا. اس کی ذمہ داری ہے ان کو فالو کرے، اس کی ذمہ داری ہے ان کو فالو کرے.
مجتہد فی المذہب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ مسائل کا استخراج کریں، استنباط کریں، یہ مسائل دلیلوں سے نکالیں۔ 12واں لیول، ٹاپ کا لیول، آخری لیول کہہ لیں، مجتہد فی الشرع، آخری لیول، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، علم کا یہ لیول جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف مسائل پر بات نہیں کرنی، انہوں نے اصول وضع کرنے ہوتے ہیں، اصول بنا کے دینے ہوتے ہیں، جن اصولوں کی روشنی میں استدلال ہوگا، استنباط ہوگا، استخراج ہوگا۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کئی آئے ہیں جو اس لیول پر تھے، مجتہد فی الشرع۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اصول بنانا، یہ اصول بنا کے دیتے ہیں، یہ قوانین بنا کے دیتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے کسی بندے کی ذمہ داری نہیں، کیا پہلے سے لے کر 11ویں تک کوئی شخص اصول نہیں بنا سکے گا، اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ اصول بنا سکے۔ اصول بنانے کے لیے علم کا سمندر چاہیے جس کا کنارہ نہ ہو، علم کا سمندر چاہیے جس کا کنارہ نہ ہو۔ اصول بنانے کے لیے یعنی اس لیول پر پہنچنے کے لیے اتنا علم چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ آتے ہی نہ ہوں، ان کی خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، خفی، مشکل، متشابہ، مجمل، ظاہر، اصل، مفسر، محکم، یہ ساری چیزیں، یہ 3-4 اصطلاحات میں نے ذکر کی ہیں، وہ بھی اچانک زبان پہ آ گئی، لیکن کثیر چیزیں ہیں، ثبوت کی بحث ہو یا دلالت کی بحث ہو، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر حدیثیں 1-2 نہیں، 2-4 نہیں، 2-4 نہیں، 10-12 نہیں، 15-20 نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر یوں کہہ لیں کہ سورج کی طرح روشن ہوتی ہے کہ یہ ہر جہت میں اپنی توجہ رکھ سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا وہ مقام دیا ہوتا ہے، ذہانت فطری ان کی جبلت میں ہوتی ہے۔ اور یہ لیولز ایسے نہیں ہوتا کہ میں خود سے مجتہد بن جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا، یعنی یہ مقام جب ملتا ہے تو لوگوں کو اس کی روشنی سے پھر ہدایتیں ملتی ہیں، پھر لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، جیسے امام اعظم کی ذات پاک ہے، امام شافعی کی ذات اقدسہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، کائنات نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ مجتہد فی الشرع ہے، ان کے اصول ہیں۔ اب دیکھیں امام اعظم کی ہی بات کریں، اصول بنے ہوئے ہیں، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں ہر آنے والے نئے مسئلے کا حل نکال دیا جاتا ہے۔ آخر اس بندے کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ جو اصول بنائے وہ 1400 سال، بلکہ قیامت تک کے آنے والی چیزوں کو کور کرتے چلے جائیں گے، ان کی روشنی میں آنے والے علماء ان اصولوں سے مسائل کو کور کرتے چلے جائیں گے، حل کرتے چلے جائیں گے۔ یہ مرتبہ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ہوتا ہے اصول بنانا۔ اس کے اوپر اب جتنے لوگ آئیں گے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اصول ان کے فالو کریں گے، یہ اصول ان کے فالو کریں گے، ان کے اصول فالو کر کے پھر مسائل نکالیں گے۔ اب ہم میں سے جو شخص یہ کہتا ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں آتی ہیں چیزیں، صرف گنتی کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو ان میں سے کسی بھی مقام پہ پہنچا کے دیکھ لے، اس جگہ پر ہی پہنچا کے دیکھ لے، اور پھر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر، ہمارے سامنے بھی نہ آئے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہ فیصلہ کر لے کہ وہ انا اعطینا کل کوثر، اس آیت مبارکہ سے کتنے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ یا ایک سورت مبارکہ میں جو نکات ہیں،
استدلال کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے ان پر وہ کتنی گفتگو کر سکتا ہے، کتنے لکھ کر دے سکتا ہے، اپنی کاپی میں خود لکھے، خود شاہد بن جائے اور خود ہی قاضی بن جائے اور خود ہی فیصلہ کر لے۔ امید ہے کہ راہ حق کے لیے یہ چیزیں واضح ہو جاتی۔ ڈرانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اگر آپ ہدایت کی جستجو رکھتے ہیں، تو جو طریقہ اصول کائنات کا، دنیا کا چلتا آ رہا ہے، اس کے مطابق چلیں۔ آپ ساری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے دین کی جو ساری کتابیں ہیں، آپ کی دینیات کی ساری کتابیں، آپ کو یہ بات مطلب روز روشن کی طرح ملے گی۔ یہ والے لوگ ان کو اصولوں میں ان کا پابند پائیں گے۔ یار اتنا علم ہو، ان سب سے زیادہ علم ہو، تو یہ تو چودھری بن جاتے اور کہہ دیتے ہم خود کر لیں گے۔ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ امام ابو یوسف، امام محمد کی مثال اس مقام پہ دی جاتی۔ ہاں، امام ابو یوسف، امام محمد کی مثال اس مقام پہ دی جاتی، ان کا یہ تھا۔ لیکن یہ لوگ بھی پابند ہیں کہ اصول مجتہد فی الشرع کے ہوں گے، کیونکہ ان کا لیول ایک چھوٹا ہے، یہ اصول بنا نہیں سکتے، یہ پابند ہے۔ اچھا پھر یہاں آ گئے، یہ پابند ہے کہ جو انہوں نے مسئلے بتا دیے، یہ اس کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو فالو کریں گے۔ یعنی یہ فالو کر لیتا ہے تو ہم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، ہم عوام میں آتے ہیں، 2 ویڈیو دیکھی ہیں، اب ہمیں فالو کرنے میں بھی اگر تکلیف ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پٹری سے اترنا چاہتے ہیں۔ جب یہ فالو کرتے ہیں تو ہمیں کیا پریشانی؟ اس پہ آنا ہے اصحاب تخریج پہ، اس کی ذمہ داری۔ علم کا کتنا پہاڑ ہے یہ، 8 9 لیول پر ہے، یہ 8 لیول پار کر چکا ہے علم کے، یہ بھی سمندر ہے علم کا۔ لیکن یہ فالو کرے گا ان کو اور ان کو، یہ مسائل نہیں نکالے گا، یہ استدلال نہیں کر سکتا، استنباط نہیں کر سکتا، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ۔ اچھا، اس نے مسائل کی وضاحت کی، یہ بندہ وضاحت بھی نہیں کرے گا، یہ صرف ترجیح دینے کی حیثیت میں ہے۔ یار اتنے لیول پار کرنے کے بعد جب یہ لوگ اپنے سے اوپر والوں کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں بھی فالو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نادانی ہوتی ہے یہ۔ میں آج اگر وہ سمجھایا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے اس دور میں ان علماء نے جن کی ذمہ داریاں تھیں، ایک مسئلے کو رد کر دیا ہے، ان علماء نے 7ویں اور 8ویں لیول پر جا کر ایک مسئلے کو رد کر دیا۔ اب وہ یہاں سے رد ہوا ہے، ان سب نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، تو کوئی اٹھتا ہے، اسٹوڈیو لگاتا ہے، اکیڈمی بناتا ہے اور آ کے بیان کرتا ہے یہ والا مسئلہ، دیکھو مولوی یہ مسئلہ بتاتے ہی نہیں۔ او بھائی بتانے لائق تھا ہی نہیں وہ مسئلہ، اس مسئلے کو اس لیول کے علماء رد کر چکے ہیں۔ آپ کو جو روایت ملی ہے اس روایت کی تحقیقیں سارے علماء کر چکے ہیں، ٹائم گزر گیا، اس مسئلے کو رد کیا جا چکا ہے، وہ کلوز ہو چکا ہے۔ آپ نے ایک کلوز، وہ کہتے ہیں قبر میں گڑا ہوا مردہ نکال کے امت کے سامنے صرف فتنہ پھیلایا ہے، اور کوئی ثواب کا کام نہیں کیا۔ آپ کئی لوگ ایسے ملیں گے، اور یہ وہ طبقہ ہوگا کہ جس طبقے کو یہ والے مردود مسائل اچھالنے کی عادت پڑی ہوگی، وہ بندہ پھر ان ائمہ پر طنز بھی کرے گا، حالانکہ آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کی شرع ساری کی ساری اس ترتیب پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے وہ مرتبہ سیٹ کر لینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سے اوپر والوں کے کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے، آپ گر جائیں گے، گہری کھائی میں گر جائیں گے، گہری کھائی میں گر جائیں گے۔ آپ کو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ہر شخص کرتا ہے، ہر جونیئر اپنے سینئر کو فالو کرتا ہے، ہر جونیئر اپنے سینئر کو فالو کرتا ہے، جب تک وہ خود سینئر نہیں ہو جاتا۔
ہمیں بھی اگر ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہی لینا پڑے گا، علم کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اپنے سینئرز کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا جب تک آپ اس لیول پر نہیں پہنچ جاتے۔ اللہ کرے کہ آپ پہنچیں، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ اس لیول پر پہنچیں، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو کم از کم جس لیول پر ہے وہاں رہے، اور میرے رائے کے مطابق ان دو سے اوپر جمہور نہیں ہوتے، عام طور پہ لوگ اس سے اوپر نہیں نکلتے، انہی دو لیول، اور یہ دو لیول اللہ جانے کہ اس کو علم کا کوئی لیول دیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں، بہرحال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی عوام سے، سادے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی شخص اگر آپ سے یہ کہے اب آپ کو نالج آنا شروع ہوا ہے تو خدا کا خوف کیا کرے، ان الجھنوں میں نہ الجھے۔ ہاں، اگر آپ کو شوق لگا ہے علم دین کا اور آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، کتابیں پڑھیے، کسی کی تقریروں سے متاثر نہ ہو جائے۔ تقریروں سے نالج نہیں ملتا، کسی کی رائے ملتی ہے، اور اگر وہ رائے ایسی ہو جو ساری ڈیلیٹ کر دے، سب کچھ فارمیٹ کر دے، پچھلا ہر شے خراب کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیا فارمیٹ لے کے آیا ہے۔ اور نیا فارمیٹ کیسے چلے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ علماء جتنے آئے مجتہد فی الشرع سے لے کر یہاں تک سارے کے سارے ایسا نہیں؟ اللہ پاک کا خوف کرنا چاہیے، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے علم عام کیجئے، علم سیکھیے، یہ درجات طے کرتے جائیں، کسی کاپی میں لکھ لیں، روزانہ چیک کریں آج میں کس لیول پر ہوں، آج میں کس لیول پر ہوں۔ یہ ان درجات کے آئمہ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، وہ دیکھیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ ہاں، علامہ قدوری جیسے جو لوگ ہیں نا، وہ یہاں آتے ہیں، علامہ قدوری جیسے لوگ یہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر یہ سب اگلے درجے۔ قدوری جیسا بننا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ باہر کیف کچھ توجہ دلانا مقصود تھا، امید ہے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی، لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینے کے لیے اخلاقیات ہیں، ہدایت لینے کے لیے قرآن پاک کی برکات ہیں، لیکن استدلال اور استنباط یہ ہمارا میدان نہیں، یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔